بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ بھائیوں اور دوستوں، غلام احمد پرویز صاحب سے اہل علم واقف ہیں۔ غلام احمد پرویز صاحب نے قرآن مجید پر بہت کام کیا۔ لغات القرآن کے نام سے بھی ان کا ایک بہت بڑا علمی کام مارکیٹ میں موجود ہے۔ مطالب الفرقان کے نام سے ان کی بہت اچھی تفسیر قرآن مجید کے حوالے سے موجود ہے۔ میں پرویز صاحب کو پڑھتا تھا، پرویز صاحب کی جاننے والوں سے میری بات چیت بھی ہوتی تھی۔ پرویز صاحب پر ایک ہی اعتراض کہ یہ حدیث کو نہیں مانتے، لہٰذا حدیث کو نہ ماننے کی وجہ سے قرآن کی تشریحات میں ہیر پھیر کرتے ہیں۔ شروع میں بھی یہی بات کرتا تھا۔ میرے دوست احباب مجھے مغلوب کر جاتے تھے، وہ مجھ پر غالب آ جاتے تھے دلائل کے ساتھ۔ پھر حدیث کی ایسی فنی بحث کرتے تھے، حدیث کی حیثیت اور اس کی حجیت پر میں لاجواب ہو جاتا تھا۔ چونکہ ہمیں مرض کی تشخیص ہونی چاہیے کہ غلطی کہاں سے ہو رہی ہے، اور ہمارے یہاں سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ ہم نے قرآن کی تشریحات کو روایات کے سپرد کر دیا۔ آقا علیہ السلام کے فرمان کی بات نہیں کر رہا۔ حدیث سے مراد شرعی اصطلاح میں راوی کا وہ بیان ہے جس کی نسبت آقا علیہ السلام کی طرف کی گئی ہے۔ محدثین جب کسی حدیث پر تحقیق کرتے ہیں کہ یہ حدیث منکر ہے، یہ حدیث ضعیف ہے، یہ حدیث صحیح ہے، تو ذرا دل تھام کر بتائیے وہ آقا علیہ السلام کے ارشاد کو صحیح یا ضعیف کہہ رہے ہوتے ہیں؟ راوی کے بیان پر بحث ہو رہی ہے، اس کے کردار و عدالت اور حفظ و اتقان پر بحث ہو رہی ہے۔ ابھی حضور کی ارشاد کو زیر بحث نہیں لایا جا رہا۔ میں اس سینس میں بات کر رہا ہوں کہ ہم نے قرآن کی روشنی میں روایتوں کو سمجھنا تھا، لیکن ہم نے روایات کی روشنی میں قرآن کو سمجھنا شروع کر دیا۔ کتنی عجیب بات۔ تو یہاں یہ مسئلہ پیدا ہوا کہ پرویز صاحب چونکہ حدیث کے منکر ہیں، لہٰذا انہیں قرآن سمجھ میں نہیں آتا، وہ عجیب قسم کی تعویلات کرتے ہیں، ملائکہ کا انکار، جنات کا انکار۔ دین کی سیاسی تعبیر کو اس انداز میں پیش کیا پرویز صاحب نے کہ واضح ترین آیات جو قیامت کو بیان کر رہی ہیں اسے بھی اس دنیا کے نظام کی طرف لے کر چلے گئے۔ تو میں بڑا پریشان رہتا تھا۔ مجھے تعارف ہوا ایک علمی شخصیت کا، اس مرد قلندر کا، سید ابو الاعلیٰ مودودی رحمۃ اللہ علیہ۔ مولانا مودودی سے مجھے کئی مسائل میں اختلاف، لیکن جن چیزوں میں اتفاق ہے اور جو ان کی خوبی ہے، جو ان کا علمی کام ہے، اس کی تعریف کرنا بھی ایک مسلمان کے ذمے ہے، ایک طالب علم کا فریضہ ہے۔ اختلافات ہوتے ہیں، ہر انسان سے ہوتے ہیں، اہل علم کے مابین کتنے اختلافات ہوتے ہیں، لیکن جو اچھی بات ہے اس کا اعتراف کرنا چاہیے۔ جس طرح مودودی صاحب نے پرویز صاحب کا رد کیا ہے، کسی نے نہیں کیا، اور پرویز صاحب کی تردید حدیث کی حجیت کو سامنے رکھ کر نہیں کی، اس پر بھی کام ہے مودودی صاحب کا۔ پرویز صاحب کا رد کیا ہے قرآن کو سامنے رکھ کر۔ پرویز صاحب جس عربی زبان کو سامنے رکھ کر قرآن کی تفسیر کرتے ہیں، یہ عربی زبان دنیا میں نہیں پائی جاتی، یہ پرویز صاحب نے گھر بیٹھ کر بنائی ہے۔ اور تفہیم القرآن میں اور بھی جگہ پر جو مودودی صاحب کے مضامین چھپے ہوئے ہیں، جگہ جگہ عربی زبان کے استعمالات کو سامنے رکھتے ہوئے پرویز صاحب کی غلطیوں کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے، اور یہ مودودی صاحب کا بہت بڑا علمی کام ہے، بہت بڑا علمی کام ہے۔ میں نے ایک دوست کو ایم فل کے تھیسس کا ریسرچ ورک یہی ٹاپک دیا کہ پرویز صاحب ہوں یا ان کی فکر سے تعلق رکھنے والے حضرات ہوں، انہوں نے قرآن مجید کی تفسیر میں جو اصول وضع کیا ہے اس کو سامنے رکھ کر مولانا مودودی کی خدمات پر ایک تحقیقی مقالہ تیار کریں۔ وہ ریسرچ کمیٹی میں ایک لحاظ سے منظور بھی ہوا، لیکن وہ دوست آج کل پریشان ہے کہ میں اس پہ کام کروں یا نہ کروں۔ بہرحال مودودی صاحب کا بہت اچھا کام ہے، اس پر کوئی پرویز صاحب کو پڑھتا ہے تو وہ مودودی صاحب کو بھی پڑھے۔ مودودی صاحب نے واضح طور پر ان چیزوں کو ڈسکس کیا کہ عربی زبان کو سمجھنے کا یہ اصول ہی نہیں ہے، عربی کا یہ استعمال ہی نہیں ہے، عربی میں گفتگو ایسے کی ہی نہیں جاتی جس طرح پرویز صاحب کر رہے ہیں۔ تو میں نے ایک اچھی بات آپ حضرات کے ساتھ شیئر کی کہ مودودی صاحب کا یہ علمی کام خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو روشن کرے، ان کی غلطیوں سے درگزر فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔